مصطفیٰ کے پانے ہیں ہم بریلی والے نہ میں کیوں استاد جی او بھائی میری بات سنو، وہ جو تم نے حدیث بتائی تھی نا وہ 12 نمبر آگے 13 نمبر بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا کھڑے ہو کے پیشاب کیا، جتوں دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی۔ جیسا استاد ہے ویسے ہی آگے سے شاگرد ہیں۔ میرے استاد محترم جیسا بندہ شاید ہی دنیا میں کہیں ملے۔ استاد جی ناکی کٹائی جے۔ ہاں بات ٹھیک ہے، مجھے سمجھ لگ گئی، پر استاد محترم زندہ باد۔ اوہو بواسیر ایسی بیماری ہے۔ مصطفیٰ کے پانے ہیں ہم بریلی والے مصطفیٰ کے پانے ہیں۔ نہ میں کیوں استاد جی؟ اور تم لوگوں نے، میں نے بتایا تھا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، کمنٹ سیکشن میں نیا کٹا کھول دیا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو 12 نمبر حدیث بتائی تھی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، جو یہ کہے تم تصدیق مت کرو، اللہ کے نبی بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ اور بھائی میری بات سنو، وہ جو تم نے حدیث بتائی تھی نا وہ 12 نمبر آگے 13 نمبر بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس لیے میرے استاد نے کہا تھا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ جتوں دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی۔ جیسا استاد ہے ویسے ہی آگے سے شاگرد ہیں۔ میرے استاد محترم جیسا بندہ شاید ہی دنیا میں کہیں ملے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کان کھول کے نا، ہمارا مسئلہ ہے وی لسن ٹو ریپلائی، وی ڈونٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم جو ہے نا سنتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ اب میں تمہیں ساری حدیثیں بتاتا ہوں، ساری حدیثیں بات توجہ سے سننا۔ یہ ساری حدیثیں ہوتا کیا، سب سے پہلے علماء کیا کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے ایک حدیث بیان کا رہی ہے دوسری نفی کا رہی ہے، تو پھر کیا ہے دیکھا جاتا ہے ناسخ اور منسوخ۔ پھر دیکھا جاتا ہے ان میں جو ہے پہلے صحیح حدیث دیکھا جاتا ہے، پھر ناسخ منسوخ، کہ یہ چیز نے اس کو منسوخ تو نہیں کر دیا، ختم تو نہیں کر دیا، پہلے حکم تھا اب حکم نہیں ہے۔ تو اگلی چیز دیکھی جاتی ہے تطبیق۔ تم لوگوں کو تطبیق کا کیا پتا؟ تطبیق کی جاتی ہے حدیثوں میں۔ استاد جی ان کو تطبیق کا کیا پتا؟ استاد جی ان کو تطبیق کا بھلا پتا ہے، بتائیے گا ذرا۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگوں نے تطبیق کرنی ہے؟ تمہیں تو تطبیق کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہیں۔ جناب تطبیق جو ہے تطبیق یہ کیا کہہ رہا ہے، اسپیلنگ نہیں آتے، یہ تو عربی کا لفظ ہے اور عربی میں سیگے ہوتے ہیں۔ استاد جی ناکی کٹائی جے۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، میرا استاد جان کی غلطی کی ہے تاکہ تم لوگ کو موقع بھی تو دینا نا، تاکہ تم لوگ باتیں کر سکو۔ ہوتا اس طرح ہے کہ تطبیق کی جاتی ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا ساری، یہ جو میں شو کروا رہا ہوں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کسی کوڑی پہ، قوم کی کوڑی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اب دوسری یہ جو حدیثیں ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، تم تصدیق مت کرو، آپ بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ اب حدیثیں ادھر بھی آ گئی ہیں، اب ان میں تطبیق کی جائے گی، سلوشن نکالا جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ جو یہ والی حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی مجبوری ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ انجینئر نے بھی یہ کہا، لیکن وہ ساتھ سنت کہہ رہا ہے، ہمیں اختلاف اس لفظ سے ہے، تو تم لوگ وہی بات کمنٹ میں کرنے لگے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے اللہ کے بندوں۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ کھڑے ہونا کے کرنا جواز ہے، یہ جو حدیثیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ جواز ہے، رخصت ہے، گنجائش ہے، اگر کرنا چاہے، لیکن ہم سنت نہیں کہیں گے، سنت پہ ثواب ملتا ہے، سنت کے ذریعے عمل کر کے آپ نے جنت میں جانا۔ میں تم لوگوں کو جو ہے نا، اب دوسری حدیثیں کیا ہیں کہ وہ ان پر بھی عمل ہو جائے گا، جب آپ بیٹھ کے کریں گے سنت کا ثواب ملے گا، ان پر بھی عمل ہو جائے گا اگر آپ مجبوری میں کرتے ہیں۔ میں آپ تمہیں دوسری ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح یہ جو حدیثیں ساری ہیں ان میں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی نے اونٹنی پر طواف کیا کعبے کا۔ اب کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ میں جو اونٹنی میں طواف شروع کر دیتا ہوں، یہ سنت نہیں، سنت جو ہے جس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح ہی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری میں کرنا چاہے تو یہ گنجائش ہے، رخصت ہے، سواری پہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل، یہ جو حدیث ہے بخاری کی، اس میں لکھا اللہ کے نبی 3 دفعہ جو ہے وضو کرتے دھوتے تھے۔ اگلی حدیث میں کیا ہے 2 دفعہ، اس سے اگلی میں کیا ہے 1 دفعہ۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرنا سنت ہے؟
یہ جو ایک دفعہ یہ کرنا کیا ہے، نبی رول ماڈل ہوتا ہے، گنجائش دی ہے، رخصت ہے، 2 دفعہ کرنا دگنا ثواب، لیکن 3 دفعہ کرنا ہی سنت ہے. تو مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں بات ٹھیک ہے، مجھے سمجھ لگ گیا، یہ ٹاپک میرا کلیئر ہو گیا. تو باقی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک جگہ بندہ غلط ہو تو ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی ہے مجھے. پر استاد محترم زندہ اوہو، بواسیر ایسی بیماری ہے جس کا علاج دنیا میں شاید ممکن نہیں. کہتے حکنا کیا جانا ہے، حکنا منہ سے نہیں کیا جاتا، کہیں اور سے کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں فطروں سے محفوظ رکھے. باقی کسی ہمیں کوئی بکس گرجز نہیں ہے، مقصد جو ہے کرٹیسزم فار ریفارم صرف سمجھانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. باقی کمنٹ کریں جی. اللہ سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.